بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کے موضوع کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ یہ مستند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں سوموار کو ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ سیرت ابن اسحاق میں بغیر اسناد کے درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول سوموار کو ہوئی۔ ابن ہشام اور بعض مورخین اسی کو نقل کر رہے ہیں، اس لیے یہ تاریخ سب سے زیادہ مقبول اور رائج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 571 ہجری ہاتھیوں والے سال میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ یوں درج ہے: محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے کیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی۔ چونکہ بنو عدنان باہر سے عربوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، اس لیے انہیں عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو دی۔ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہ تھا بلکہ چچا تھا۔ اس نے اسی خوشی سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ مسلم میں درج ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور وہ سخت ترین عذاب سے دوچار تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے کچھ فائدہ دیا؟ ابو لہب نے کہا کہ تن نہیں، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد کرنے کے باعث مجھے چند قطرے پانی دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، جو کہ عربوں میں شاذ و نادر پایا جاتا تھا، مگر گو مکہ مکرمہ میں کوئی محمد نامی شخص نہ تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے یہ نام چننے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی زمین پر تعریف ہو اور دیگر کائنات والوں میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے مطابق ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا خواب میں، یہ حقیقی طور پر یہ واضح نہیں، کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند دن بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بھی دودھ پلایا تھا۔ بخاری۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جب بنو سعد بن بکر قبیلہ کی حلیمہ نامی عورت کو کسی امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو اس کے خاوند نے اسے کہا کہ اس یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لے لو۔
این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث ہمارے ہاں برکت نازل کر دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اس بچے کو لے کر اپنی لاغر سواری پر سوار ہوئے تو سواری دوسروں سے آگے نکل گئی۔ فاقے اور غربت کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بہت کم تھا۔ جب بچہ لینے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ اتنا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ خوب پیٹ بھر کر پی لیتے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بڑی بکری میں بھی بہت دودھ آنے لگا۔ اس طرح کی برکات دیکھ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یا 2.5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ اس بچہ کو مزید عرصہ رکھنے کی اجازت دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد بن بکر میں تقریباً 4 سال رہے۔ واضح ہو کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند کے دل میں اچھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت برسا دی۔ اگر ہمارے دلوں میں بھی اچھائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی ہمیں برکت سے نوازیں گے۔ عربوں کی دوررس سوچ کے مطابق بچوں کو دیہات میں بھیجنے میں کئی حکمتیں مخفی ہیں۔ وہ شہر کی بیماریوں وغیرہ سے بچ جاتے ہیں۔ دیہات کی مشکل زندگی ان کے لیے باقی زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں۔ عموماً قریبی رشتہ دار والہانہ محبت کے باعث بچوں کو بگاڑتے ہیں۔ اس بگاڑ سے بچے بچ جاتے ہیں۔ شہر کی عربی زبان میں اجمی لوگوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں جبکہ دیہات کی عربی فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح و بلیغ عربی میں بات فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت اور بنو سعد بن بکر کی رضاعت کا نتیجہ ہوں۔ اسی قیام کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے اور بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا۔ سورۃ علم نشر۔ یاد رہے کہ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ بخاری۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو حضرت آمنہ کو واپس کر دیا۔ حضرت آمنہ اپنی خادم ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائیں اور 1 ماہ رہ کر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک بیماری کے باعث فوت ہو گئیں اور انہیں ابوا میں دفن کیا گیا۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ بعد میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو اچانک بڑی سڑک سے ہٹ کر چلنے لگے اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک قبر پر پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارگتار روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قبر دکھا دی۔ اب میں تمہیں بھی قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں موت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے مندرجہ ذیل واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ عبد المطلب بحیثیت سردار خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش یا تخت پر روزانہ دن کے آخری حصہ میں بیٹھتے تھے۔ اس کے بچوں تک کو اس تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگتے آئے اور تخت پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر اتارنے کی کوشش کی۔ عبد المطلب نے کہا، اس کو آنے دو، اس کی شان ہی نرالی ہے، اور پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا میں اونٹوں کی تلاش کے لیے بھیج دیا۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام بھی کرتے اس میں کامیاب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا سے بہت دیر بعد واپس آئے۔ عبد المطلب بے تاب ہو گیا اور پیار سے کہا کہ آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ کے تھے، دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور عبد المطلب کی وصیت کے مطابق ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل بنے۔ اس تھوڑے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ اور دادا کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا۔
دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے بچے پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے تھے۔ اس کا صحیح جواب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اصل ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک یتیم کو عام بچے کی نسبت زیادہ خود مختاری، دانائی، اپنی عمر سے بڑھ کر پختگی جیسے اوصاف سے سرفراز کرتا ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت مخفی ہے۔ اسی لیے اکثر ایک غریب گھر کا بچہ ایک امیر گھر کے بچے سے زیادہ پختہ کار اور سمجھدار ہوتا ہے۔ ایک یتیم بچے میں خود غرضی کی بجائے دوسروں کے لیے ہمدردی کا احساس سرایت کر جاتا ہے۔ اسی لیے ایک امیر لوگ غریب لوگوں سے زیادہ بخیل ہوتے ہیں، جبکہ یتیم خدا ترس اور رحم دل بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ کسی یتیم کی کفالت کرے گا تو میں اور وہ کفیل جنت میں ایسے ہی ساتھ ہوں گے جیسے میری 2 انگلیاں۔ ایک بار مکہ مکرمہ قحط کا شکار ہو گیا۔ قریش نے ابو طالب سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور خوب بارش ہوئی اور شہر شاداب ہو گیا۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر کہا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کی رحمت طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 12 سال کے تھے، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام گئے اور بصرہ کے مقام پر قیام کیا۔ راہب بحیرہ نے اپنے گرجا سے نکل کر ایک کافر کی میزبانی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا۔ اس نے کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے پوچھا، تجھے یہ کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے نمودار ہوئے تو ہر درخت اور پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور وہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے کری نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ یہودی انہیں پہچان کر کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ گو یہ سب تفسیر ترمذی میں درج ہے، لیکن امام ذہبی اور کچھ علماء کو اس حدیث پر کئی وجوہات کی بنا پر شک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی گلی میں سرخ جبہ پہنے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت لگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق صاف، معنی خیز اور سچائی پر مبنی ہوتا تھا۔ مثلاً ایک بار ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری چچی، کیا تجھے خبر نہیں پہنچی کہ جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہو سکتیں؟ اس پر وہ بڑھیا رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری چچی، آپ روئیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بوڑھی عورت کو ایک جوان عورت بنا دے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ واقعہ سے 35 سے 56 کی تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یعنی ہم ان عورتوں کو ایک نئی ابتدا کے ساتھ سامنے لائیں گے۔ یہ تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اطوار، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چینل بہت پسند آتا ہوگا۔ میرے چینل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس چینل سے تمام امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے بچے بہت کچھ سیکھیں گے، اور انہوں کے لیے یہ چینل
اپنی پڑھائی میں بھی بہت مدد دے گا۔ وعلیکم السلام۔